الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور یہ وہ احکامات ہے جن کے ذریعے خاندانی نظام مضبوط بنتا ہے، اور جب معاشرے کا خاندانی نظام مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا تو معاشرے میں چین، سکون، امن ہوگا۔ آگے درمیان میں نماز کی تاکید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں منہمک ہو جاؤ اور نماز ہی رہ جائے، ایسا نہ کرو۔ حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیان نماز کی، صلاۃ وسطیٰ۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے صبح کی نماز مراد لی ہے، بعض نے ظہر کی نماز مراد لی ہے، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے بارے میں ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، اور اس کا استدلال اس سے کیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور حالات اس قدر شدید تھے کہ پتہ ہی نہ چل سکا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور چادر اٹھائے ہوئے تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو عصر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ حضور نے فرمایا، میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ اب باہر تشریف لائے خندق سے اور فرمایا، ملأ اللہ قبورہم النارا، اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بہرحال عصر کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ خیال رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت زیادہ مشغولیت کا ہے۔ دنیاوی دکاندار تاجر لوگ اس وقت کاروبار کا عروج ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، سودا سلف کا، وہ اپنے دکانداری میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو فضول قسم کے لوگ ہیں وہ اس وقت سیر و تفریح میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے یہ وقت زیادہ قیمتی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی پابندی کرو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں نماز کا اہتمام اس طریقے سے نہیں ہوتا جو حالت امن میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھو، لیکن نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ خطرہ ہے کہ دشمن ہم پر حملہ آور کرے گا، تو جس طرف دشمن ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے کے ساتھ کرو۔ پیدل روانہ ہے، گھوڑے پر سوار ہے، جس حالت میں بھی ہے نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، بس یاد کرو اللہ کو جیسا اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ مطلب یہ کہ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے
تو جس طرح اللہ نے تعلیم دی اسی کے مطابق نماز پڑھو. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ دے بیویوں کو. یہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ جب میراث کا حکم نہیں آیا تھا تو اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کی بیوی رہ جاتی ہے تو اس پر فرض تھا کہ وہ وصیت کرے کہ 1 سال تک میری بیوی کو میرے گھر سے نہیں نکالیں گے اگر وہ رہنا چاہیں، تاکہ ان کے لیے رہائش کا انتظام ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے. لیکن اگر وہ خود اپنے مرضی سے 1 سال سے پہلے نکلنا چاہیں، کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر والے ان کو نہیں نکالیں گے. بعد میں جب میراث کا حکم نازل ہوا، بیوی کا بھی حق مقرر ہو گیا تو یہ وصیت کا حکم بھی منسوخ ہوا. البتہ اب بھی استحباب ہے. تو فرمایا کہ وصیۃ لازواجہم، وصیت کرے اپنی بیویوں کے بارے میں، متاعاً 1 سال تک، الی الحول 1 سال تک فائدہ دینے کا، غیر اخراج اس کو نکالیں گے نہیں. فإن خرجنا، پس اگر وہ خود نکل جائے، فلا جناح علیکم، پس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ خود اپنے بارے میں کرے اچھے طریقے سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق دی ہوئی عورت کو کوئی متع دے دو، یعنی کوئی جوڑا دے دو اچھے طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر. دراصل یہ احکامات پیچھے تفصیل سے گزر گئے، اب اختتامی طور پر تتمہ اور ضمیمے کے طور پر اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور مالی قربانیوں پر ابھارنا اور ترغیب دلایا گیا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو، اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرو، ترغیب ہے. کیوں جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے. اگر میں جہاد پہ جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. تو یاد رکھو، موت سے جو ڈرتے ہیں تو ان کو موت سے نجات کبھی بھی نہیں مل سکتی. اگر ڈر کی وجہ سے موت سے نجات مل سکتی تب تو کوئی فائدہ تھا. جب ڈر کی وجہ سے نجات نہیں مل سکتی تو موت سے کیا ڈرنا. اللہ کریم اس پر بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. یہ واقعہ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بنو اسرائیل بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، اور میدان سینا میں حیران اور پریشان کافی عرصے تک رہ رہے تھے. ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بنو اسرائیل سے کہو کہ وہ کنعانیوں کو فلسطین سے نکال دے اور اس علاقے کو فتح کر دے. لیکن بنو اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کیا. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو موت دے دی اور سب کو وہیں پر مار دیا. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا.
اس بات کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو تم موت سے ڈر رہے تھے، موت سے نجات نہیں ہے۔ تو بنو اسرائیل موت کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑے تھے، اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن موت سے بچ نہیں سکے۔ جب موت مقرر تھی تو وہ آ گئی، اس لیے موت کی ڈر کی وجہ سے تم جہاد نہ چھوڑو، اس لیے کہ موت سے نجات نہیں ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتوا، کہا اللہ نے ان کو کہ تم مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، جان لیجیے، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ترغیب الی الانفاق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن؟ قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بدلے میں کوئی مالی مفاد اور مالی فائدہ حاصل نہ کیا جائے، محض اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کو اللہ نے قرض حسن سے تعبیر کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا تو تمہارا یہ مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ آخرت میں یہ مال تمہیں پھر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس کا اجر ملے گا۔ جب اس کا اجر تمہیں ملے گا تو گویا آپ کا یہ مال ضائع نہیں ہے، یہ اللہ پر قرضہ ہے، اللہ کریم اس کا اجر تمہیں لٹائیں گے۔ کیسے لٹائیں گے؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، چند و چند، کئی گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لٹائیں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، واللہ اور اللہ تنگ کرتے ہیں رزق کو اور فراخ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نہیں دیکھتے بنو اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ، جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ ابعث لنا ملکا، منتخب کیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال قبل کا واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل پر کے علاقوں پر عمالقہ قوم قابض ہو گئی اور انہوں نے فلسطین کے اکثر علاقے اسرائیلیوں سے چین لیے۔ حضرت سموئیل نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں بنو اسرائیل کا حکمران تھا اور پیغمبر بھی تھا وقت کا، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنو اسرائیل کے سرداروں نے مخصوص کیا کہ ہم ان عمالقہ سے جہاد کریں اور ان سے اپنا علاقہ دوبارہ چھڑا لیں، لیکن ظاہر بات ہے جہاد کے لیے کسی نوجوان قائد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی قیادت میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے لیے ایک امیر مقرر کرو، ایک سردار، ایک بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اس کی معیت میں پھر اللہ عمالقہ سے جہاد کرے، قوم عمالقہ سے۔ سموئیل علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بھائی دیکھو، اگر اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کر لیا، تمہارے لیے امیر بھی منتخب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم انکار کرنے لگو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، اپنی اولاد سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، لہذا کیا چیز مانے ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ضرور ہم جہاد کریں گے۔